الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز پر غالب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں شریک کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے تمام گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک کا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شامل کیا جائے یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شامل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ خالص ہو کر مجھے پکارے اور میرے اس محبت کے تعلق میں کوئی دوسرا بیچ میں نہ آئے۔ اسی لیے یہ جو اللہ سے محبت کا رشتہ ہے یہ بھی ایسا رشتہ اور تعلق ہے کہ جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ بندے کو اللہ سے ایسی محبت ہو، ایسی خالص محبت ہو کہ اس میں ذرا بھی کوئی اور نیت شامل نہ ہو۔ ہم انسان ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس کے باوجود ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ کوئی چیز غیر خالص ہے، یعنی اس میں کچھ اجزاء جو ہیں وہ ملاوٹ کے ملے ہوئے ہیں، اگلی بات کروں کہ گندگی کے ملے ہوئے ہیں یا نجاست کے ملے ہوئے ہیں، تو ہم کبھی بھی اس چیز کو اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم انسان ہیں، ہم تو بنے ہی گوشت پوشت کے، پیٹ کے اندر غلاظتوں کو اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے باوجود ہم نہیں پسند کرتے کہ ہمیں کوئی ملاوٹ زدہ چیز جو ہے وہ دی جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو تمام جہانوں کی مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی کے محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کیوں چاہیں گے کہ بندہ اللہ کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک کرے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جب مجھ سے محبت کرے تو اس محبت میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ دیکھیں، ایک خاوند بھی چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ صرف مجھ سے محبت کرے، اس کے دل میں کسی اور غیر مرد کا خیال بھی نہ گزرے۔ تو اگر بیوی یہ کہے خاوند کو کہ میں تمہاری بھی بیوی ہوں، تو بتائیے خاوند یہ بات سن کے تو جوتا نہیں اتار لے گا؟ وہ کیا سننا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ جو بھی میں جو نقطہ ہے نا، با، یہ نکال دی جائے۔ وہ سننا چاہتا ہے کہ وہ کہے میں تمہاری ہی بیوی ہوں۔ تو ایک نقطے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے وہ ایک شاعر نے کہا نا، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا۔ محرم اور مجرم ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، صرف نقطے کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت خالص ہو اور ایک ذرا سا نقطہ غیر کا شامل ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کا معیار اتنا ہے محبت کا
معیار اتنا ہے، کوالٹی اتنی اچھی چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا نا، ہم انسانوں میں بھی بعض انسان ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں تو لوکل بنی ہوئی اور لو کوالٹی کی چیزیں استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میں امپورٹڈ چیزیں استعمال کروں گا، لہٰذا کپڑا پہنتے ہیں امپورٹڈ، پرفیوم استعمال کرتے ہیں امپورٹڈ، گاڑی استعمال کرتے ہیں امپورٹڈ، ہر چیز ان کی زندگی میں، ان کے گھر میں، ان کے ارد گرد تمام چیزیں بہت ہائی کوالٹی کی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا ایک زندگی گزارنے کا معیار ہے، میں سب سٹینڈرڈ چیز، لو کوالٹی چیز استعمال نہیں کروں گا۔ تو جب ہم ضعیف اور کمزور انسان ایسی بات کر سکتے ہیں تو اللہ رب العزت تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو محبت کرے وہ خالص ہو، اس میں ذرا بھی غیر کی ملاوٹ نہ ہو، اور اس کا امتحان اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً لیتے رہتے ہیں، چونکہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، ہم تو یہاں ہیں امتحان دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صرف دعویٰ قبول نہیں کرتے کہ انسان کہے کہ یا اللہ میں آپ سے خالص محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کوئی غیر نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ ایسے قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کیا واقعی اپنے اس قول میں سچا ہے۔ چنانچہ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں خالص ہے یا اللہ کی محبت تمام محبتوں میں غالب ہے یا نہیں ہے، اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، ایک انسان کے دل میں کئی محبتیں ہوتی ہیں، اس کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں، ایک کو کہتے ہیں جائز محبتیں اور ایک ہے ناجائز محبتیں۔ جائز محبت کے اندر تو دیکھیں والد کی محبت جائز محبت ہے، والدہ کی محبت جائز محبت ہے، بھائی کی محبت، بہن کی محبت، بیٹے کی محبت، بیٹی کی محبت، بیوی کی محبت، یہ سب جائز محبتیں ہیں، یہ سب دل میں ہوتی ہیں، اور دل کے اندر ان کی ایک فہرست بنی ہوتی ہے، لسٹ ہوتی ہے کہ سب سے اوپر کس کی محبت، اس کے بعد کس کی، اس کے بعد کس کی، اس کے بعد کس کی۔ اور اللہ کی شان انسان جو ہے وہ اطاعت بھی اسی فہرست کے مطابق کرتا ہے، جس کی محبت سب سے زیادہ دل میں ہوتی ہے اس کی اطاعت بھی بھاگ بھاگ کے کرتا ہے۔ بالفرض کسی کے دل میں والدہ کی محبت بہت زیادہ ہے اور ہونی بھی چاہیے، تو بہن نے ایک کام کہا کہ بھائی میرا یہ کام کر دیں، تو یہ اٹھا اور بہن کا وہ کام کرنے لگ گیا، اچانک والدہ نے آواز دے دی۔ اب دل میں لسٹ بنی ہوئی ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے، والدہ ہے یا والد صاحب ہے۔ اب جب بہن کا کام یہ کر رہا تھا اور اس کو مکمل بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی والدہ صاحبہ کی آواز کان میں پڑی، اس نے بہن کا کام چھوڑا اور فوراً والدہ صاحبہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی امی آپ نے بلایا تھا، ایسا کیوں تھا؟ یہ تو ایک پہلے کام میں مصروف تھا، اس کو مکمل کرنا چاہتا تھا، لیکن دل میں جو محبت زیادہ تھی اس کی اہمیت، اس کی وقت، اس کے حکم کا احترام بھی زیادہ تھا۔ بالکل ہو بہو یہی مثال کہ دل میں جتنی جائز محبتیں ہیں ان کے اندر فہرست میں سب سے اوپر جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ آپ کو نیند پیاری ہے، سوئے میں مزے سے، بستر گرم ہے اور نیند چڑھی ہوئی ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور اب اللہ رب العزت نے بلا لیا، اللہ کے منادی نے جو ہے اذان دے دی، آواز دے دی، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو نیند زیادہ پیاری ہے یا اللہ رب العزت کی محبت یہ زیادہ عزیز ہے۔ لہٰذا یہ ٹیسٹ ہو گیا۔ اب وہ شاعر نے کہا ہے نا، کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے،
کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب ہے پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم سے کب پیار ہے، تمہیں صبح اٹھنا اتنا مشکل لگتا ہے، اور اس کی وجہ یہ مشکل کی کہ ہم سے پیار کہاں ہے، تمہیں تو نیند پیاری ہے۔ تو دیکھیں یہ ٹیسٹ ہو گیا۔ اسی طرح مال کی محبت کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کام میں، دکان میں، کاروبار میں ہے، گاہک بھرے میں دکان میں، اور ادھر اذان ہو گئی۔ اب مال کی محبت بھی دل کے اندر ایک درجہ رکھتی ہے، ایک ویلیو رکھتی ہے، لیکن جیسے عرض کیا کہ سب سے اوپر کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کو ہی پورا کر رہے تھے، رزق حلال کمانا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست بلا لیا ہے۔ اب گاہکوں کو نکالنا، دکان کو بند کرنا، مسجد کی طرف جانا، اب یہ ثابت کرے گا کہ مال کی محبت فہرست میں زیادہ اوپر ہے یا اللہ رب العزت کی محبت زیادہ اوپر ہے۔ اسی طرح ایک بندہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہے، بچوں کے پاس بیٹھا ہے، گھر میں انجوائے کر رہا ہے، اچھے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ گیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کے دل میں بیوی کی محبت اوپر ہے، بچوں کی محبت اوپر ہے، یا اللہ رب العزت کی محبت اوپر ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ہیں جو صبح شام جس کے اندر ہمیں مبتلا کیا جاتا ہے، اس میں ہمیں اس ایگزامینیشن ہال میں ہمیں بٹھایا جاتا ہے، اور جن کے دل میں واقعی اللہ کی محبت سب سے اوپر ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے لیے بہترین چیز کا ہدیہ پیش کرنا، اللہ کے لیے بہترین چیز قربان کرنا، اس میں بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس بندے کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ بھئی دنیا میں بھی ہم نے دیکھا، بالفرض آپ کی کوئی شادی تھی، کوئی ایسا معاملہ تھا، اب لوگ تحفے لے کر آئے۔ اب ویسے تو کہتے ہیں کہ تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو جس طرح کا تحفہ لاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے دل میں میری کیا ویلیو ہے، اس کے دل میں کیا قدر و قیمت ہے میری۔ تحفے کی قیمت سے اندازہ ہو جاتا ہے، اس کی کوالٹی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے امیروں کو دیکھا کہ ایسے موقع پر بہت ہی حقیر سا کوئی گفٹ، بلکہ اکثر گھر میں کوئی فالتو چیز پڑی ہوتی ہے نا، اس کو ریپ کر کے تو کہتے ہیں میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں، اپنے بھی کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ جان چھڑانے کے لیے ہوتی ہے کہ چلو گھر سے کچرا بھی ختم ہوگا اور موقع بھی بھگت جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ گفٹ وصول ہوتا ہے، بندہ اس تحفے کو دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دل میں میری کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے۔ اور ایک بندہ اہتمام سے خوبصورت قیمتی چیز لے کر آتا ہے، مالی اعتبار سے وہ اتنا بہتر نہیں ہوتا، لیکن اس کے تحفے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی محبت ہے، کتنی شدت ہے۔ چنانچہ کسی عارف نے ایک نقطہ بیان کیا، اس نے کہا کہ اکثر عید وغیرہ کا جب موقع آ رہا ہوتا ہے تو لوگ تحفے لیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، بعض لوگ کپڑا خریدتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ایک مالکن جس کے گھر میں خادمہ تھی، تو یہ دکان پر گئی کپڑے کی اور جا کر کہا کہ بھائی مجھے کوئی سستا ترین کپڑا دکھا دو، سب سے سستا ترین کپڑا دکھا دو۔ اب اس نے دکاندار نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ کے حالات تو ایسے نہیں ہیں سستے کپڑے والے، اچھی گاڑی سے اتر کے آئی ہیں، دیکھنے میں بھی بات چیت میں بھی لگتا ہے کہ اللہ نے مال کافی دیا ہے، تو اس نے کچھ مہنگے کپڑے دکھانے شروع کیے۔ تو وہ دیکھتی گئی اور قیمتیں پوچھتی گئی، اس نے کہا نہیں نہیں بھائی میں آپ سے کہہ رہی ہوں اس سے بھی سستا۔ اب دکاندار حیران
کہ میں تو اچھے کپڑے دکھا رہا ہوں. وہ کہتی اور سستا دکھائیں. حتیٰ کہ اس نے تنگ آ کے بتا ہی دیا کہ بھئی عید آ رہی ہے اور میں نے اپنی خادمہ کو عید پر گفٹ کرنا ہے, تحفہ دینا ہے, تو جو سب سے سستا کپڑا ہے نا وہ تو مجھے دکھاؤ. حالانکہ مالدار ہے, مال پیسہ خوب ہے, لیکن اب دل میں اس کی جو جگہ ہے, جو وقت ہے, اس کے حساب سے اس کو تحفہ لے رہی ہے. کہنے والے نے کہا کہ وہ مالکن جب وہاں سے کپڑا خرید کے چلی گئی تو کچھ دیر بعد اسی کی خادمہ اسی دکان پر آئی. اس نے دیکھا کہ بڑی دکان ہے, یہاں اچھے کپڑے ملتے ہیں. تو اس نے آ کے کہا کہ بھائی مجھے کوئی بہت اچھا کپڑا دکھاؤ. اب اس نے اس خادمہ کی ظاہری حالت دیکھی, پاؤں میں چپل دیکھی, تو حالات کا اندازہ کر لیا. یہ دکاندار نا بڑے تیز ہوتے ہیں اس معاملے میں. ان کو ہوتا ہے ہم جو اتنے سارے کپڑے کھولیں گے اور بعد میں یہ افورڈ ہی نہیں کر سکے گی تو فائدہ, تو وہ آنے والے کو جج کر لیتے ہیں. تو اس نے نا سستے سستے کپڑے دکھانے شروع کر دیے. وہ خادمہ قیمت پوچھتی گئی. تو پھر اس نے کہا کہ بھائی میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے اچھا کپڑا دکھائیں. خیر اس نے تھوڑا سا بہتر دکھا دیا. انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی اچھا دکھائیں. پھر اس نے کہا کہ آپ کی دکان میں جو سب سے اچھا سب سے مہنگا کپڑا ہے وہ دکھائیں, کیونکہ عید آ رہی ہے, میں نے اپنی باجی جان اپنی مالکن کو تحفہ دینا ہے. اللہ اکبر. یہ غریب ہے, افورڈ نہیں کر سکتی, پیسے جمع کرتی رہی کہ میں نے اپنی جو مالکن ہے اس کو اچھا تحفہ دینا ہے, مہنگا تحفہ دینا ہے. اور مالکن اسی دکان سے سب سے سستا ترین کپڑا خرید کے لے کے جا رہی ہے, حالانکہ افورڈ کر سکتی ہے. تو یاد رکھیں کہ تحفے کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے. یہ تو محبت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اگلے بندے کی دل میں محبت کتنی ہے. یہی ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم اللہ کے نام پر جو صدقات نکالتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہے جو واقعی محبت سے نکالتا ہے, ورنہ وہ کپڑا جو خود پھٹ جائے ہمارے کام کا نہ رہے اور کچرے میں پھینکنے والا, ہم کہتے چلو کسی غریب کو دے دیں اس کے کام آ جائے گا. وہ جوتا جو ٹوٹ چکا ہوتا ہے, جو ہمارے بھی کام کا نہیں رہتا, وہ ہم اکثر صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو کسی غریب کو اللہ واسطے دے دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہترین کھانے خود کھاتے ہیں, وہ کھانا اور سالن جب باسی ہو جاتا ہے فریج میں پڑے پڑے, تو وہ کہتے چلو کسی غریب کے منہ میں چلا جائے, اللہ واسطے دے دیں. حالانکہ اللہ کے راہ میں جب آپ کوئی چیز نکالیں صدقہ, بہترین چیز کا صدقہ نکالیں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کے ایک مقام تک, خاص مقام تک تب تک نہیں پہنچ سکو گے, لن تنالوا بالکل نہیں پہنچ سکو گے. یہ کنڈیشنل ہے, اللہ تعالیٰ لازم ملزوم کر رہے ہیں اس کو کہ تم پہنچ سکتے ہی نہیں ہو ایک خاص مقام پر, جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کے لیے نکالو جو تمہیں بھی اچھی لگتی ہے, جس سے تم محبت کرتے ہو. بہترین تحفہ نکالو. کالج کے زمانے میں کسی نے ایک لطیفہ سنایا. میری عادت ہے میں کبھی بھی قبر کا, آخرت کا, فرشتوں کا, اللہ رب العزت کی ذات کا, انبیاء کا, دین اسلام کا, اس سے متعلق کبھی میں لطیفہ سنتا نہیں ہوں. اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ کیا بات کرنے جا رہا ہے, میں بیچ میں ٹوک دیتا ہوں, میں خبردار. چونکہ اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ دوسروں کو ہنسانے کی خاطر ایسی بات منہ سے نکال دیتا ہے کہ سب ہنس رہے ہوتے ہیں اور یہ ایمان سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے. وہ اسی قسم کے لطیفے ہیں جو ان چیزوں کے بارے میں بنائے جائیں یا آگے سنائے جائیں. آپ نے نہیں بنایا, کسی نے سنایا, آپ نے فارورڈ کر دیا, تو کبھی یہ حرکت نہ کریں. بلکہ جس نے بھیجا ہے ایک دفعہ تو اس کی طبیعت صاف کر دیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ آپ کا مزاج کیا ہے, اور وہ آپ کو اس قسم کے آئندہ لطیفے نہ بھیجے. خیر بات تو بیچ میں آ گئی. کالج کے زمانے میں کسی نوجوان نے ایک بات سنا دی
بات تو پوری سن لی، چونکہ سمجھ نہیں آیا پہلے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اپنی طرف سے اس نے لطیفہ سنایا، لیکن بات اس میں بھی نصیحت کی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ جنت میں پہنچا تو فرشتوں نے اس کو جنت دکھائی کہ آئیں ہم آپ کو آپ کی جنت دکھاتے ہیں۔ تو اس کو جنت دکھائی اور بہت خوبصورت جنت تھی، عالی شان باغات، بہترین نہریں، بہترین مکانات، محلات۔ خیر جب اس نے پوری جنت دیکھ لی تو دیکھا کہ محل کے اندر ایک کمرہ لاک ہے، بند ہے۔ تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ بھائی جب میں نے سارا کچھ دیکھ لیا اس کو بھی کھولو۔ تو فرشتوں نے کہا نہیں جی آپ اس کو بند ہی رہنے دیں، اس کو نہ کھلوائیں۔ اب یہ اور تجسس بڑھ گیا، انسان کی عادت ہے جس چیز سے روکیں وہی کام پہلے کرنا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں اب اس کو کھولو۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، مہربانی آپ اس کو نہ کھلوائیں۔ خیر اس نے زور دیا کہ نہیں کھولو، میں نے دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ دیکھ کے پریشان ہوں گے۔ اس نے کہا بھلے میں پریشان ہوں، تم اس کو کھولو۔ خیر انہوں نے تالا کھولا۔ جب یہ بندہ اندر گیا تو کیا دیکھا کہ اندر سارا کوڑ کباڑ پڑا ہوا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹے ہوئے جوتے، پرانا فرنیچر، اس قسم کی چیزیں، بھسا ہوا کھانا۔ انہوں نے کہا یہ گند بلا، اتنی خوبصورت جنت اور یہاں پر سارا یہ گند کچرا پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا اس کو نہ کھلوائیں، بند رہنے دیں۔ انہوں نے کہا یہ ہے کیا، کس کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ صدقہ اور خیرات ہے جو لوگ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، تو یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جنت کے اندر اس کو سجایا جائے، تو ہم نے اس کو لاک اپ میں ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ حال ہوتا ہے۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اعمال کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو یہی مٹیریل جنت میں جاتا ہے اور اس کے محلات تعمیر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت ایک چٹکل میدان ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے نیک اعمال وہاں پر باغات لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، تعمیرات شروع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ نے اس کو خواب میں بھی دیکھا کہ وہ روز تہجد پڑھتے، ذکر اذکار معمولات کرتے، تو ایک دن ان کی آنکھ نہ کھلی کسی وجہ سے، تو رات کو خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، بڑی خوبصورت، بڑی عالیشان جگہ ہے، اور ایک جگہ محل تعمیر ہو رہا ہے اور وہ انکمپلیٹ ہے، ادھورا ہے، جیسے کنسٹرکشن ہوتے ہوتے رک جاتی ہے۔ تو ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک طرف سے اتنا خوبصورت محل اور یہ اتنا عجیب لگ رہا ہے کہ ایک سائڈ سے مکمل ہی نہیں ہے۔ تو وہاں اس کو کوئی فرشتہ ملا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو باقی تعمیرات ہیں یا باغات ہیں، یہ آپ کی روز کی نماز ہے، جو تہجد میں آپ اٹھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کے اعمال جو آ رہے تھے اس کی وجہ سے یہ جنت اتنی خوبصورت بن رہی تھی، اور یہ جو حصہ رہ گیا نامکمل یہ آپ کی کل کی رات ہے جس میں آپ تہجد میں نہ اٹھ سکے، اپنے اذکار معمولات نہ کر سکے، اس کی وجہ سے یہ نامکمل رہ گیا۔ تو یہ مضمون حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو ہم انفیکٹ جو کچھ اللہ کے نام پر دے رہے ہوتے ہیں یہ ہماری جنت میں پہنچ رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے بہترین مال نکالا جائے۔ ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے، امہات المومنین میں سے کسی نے، ان کو ہدیہ آیا گوشت کا ایک ٹکڑا آیا، انہوں نے اس نیت سے رکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو میں ان کو پکا کر گوشت پیش کروں گی۔ اب کتنی اچھی نیت ہے، کتنی اعلیٰ نیت ہے۔ تو انہوں نے وہ جو الماری یا وہ برتن جس میں وہ رکھتی تھیں گوشت، اس میں رکھ دیا اس کو سنبھال کے۔ اللہ کی شان باہر ایک مانگنے والا آیا فقیر، اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ کچھ ہے تو دے دیں۔ تو اکثر تو امہات المومنین کے گھر میں بھی ایسے ہی معاملات تھے، فقر و فاقہ ہی رہتا۔ اب حالانکہ گوشت کا ٹکڑا گھر میں پڑا ہوا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی معاف کرو، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ فقیر تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوگا گھر میں، تو وہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باری پر ان کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ چلو میں وہ گوشت نکالتی ہوں، اس کو پکاتی ہوں، حضور ان کو پیش کرتی ہوں۔ تو جب انہوں نے جا کے اس جگہ کو کھولا، وہ الماری برتن جہاں پہ وہ رکھا ہوا تھا گوشت کا ٹکڑا، تو دیکھا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا پتھر کا ٹکڑا بن چکا ہے، مکمل پتھر بن چکا ہے،
تو بڑی حیران ہوئی، اٹھا کر لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے کتنا عجیب واقعہ ہوا، اس طرح سے یہ گوشت کا ٹکڑا ہمیں ہدیہ آیا تھا اور میں نے آپ کی نیت سے رکھ لیا تھا، اور اب میں اس کو پکانے کے لیے جب اس کو دیکھا ہے تو یہ تو پتھر بن چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ پیچھے کو واقعہ بھی ہوا تھا؟ تو امہات المومنین میں سے انہوں نے یعنی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ ہاں کوئی مانگنے والا آیا تھا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میں نے کہا کہ چونکہ اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں اور یہ تو میں نے آپ کی نیت سے رکھا ہے، تو میں نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے کہا نا کچھ نہیں ہے تو واقعی وہ کچھ بھی نہیں رہا، وہ پتھر بن گیا۔ پھر نصیحت فرمائی کہ دیکھیں اصل میں یہ نہیں بچتا وہ مال ہے جو آپ صدقہ کر دیتے ہیں اور اگلے جہان میں اپنی جنت کے اندر پہنچا دیتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے۔ جو یہاں ہم بچا لیتے ہیں ظاہراً وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا کہ ظاہراً وہ نظر بھی آ گیا، پتھر کا بن گیا۔ تو ہم اکثر جو چیزیں بچا رہے ہوتے ہیں بچ نہیں رہی ہوتی، بچتی وہ چیزیں جو ہم اللہ کے نام پر آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نام پر جب کوئی چیز نکالیں تو اللہ کی محبت اتنی غالب ہو کہ بہترین مال بہترین چیز اللہ کے لیے نکالیں، یہ مزاج بنانا چاہیے۔ میں نے کہا نا اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ ایک طالب علم ہے وہ غریب ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس 100 روپے ہے، اب کیا 100 روپے میں سے وہ 10 روپے بھی اللہ کے نام پہ نہیں نکال سکتا؟ نکال سکتا ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کتنی مشقت سے کتنے مجاہدے سے اپنا پیٹ کاٹ کر اس نے میرے لیے خرچ کیا ہے، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک کروڑ پتی آدمی ہے، ہو سکتا ہے وہ 100 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کر دے تو وہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ اب کروڑ پتی آدمی کے لیے 100 روپے خرچ کر دینا کون سی بڑی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جذبہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جذبہ کیا ہے، یہ کس جذبے سے صدقہ دے رہے ہیں۔ چنانچہ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن کا واقعہ ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اس قتل سے پہلے جو واقعہ تفسیر میں آتا ہے وہ یہ کہ جب قابیل نے ضد شروع کی کہ میں نے حابیل کی جو ہونے والی بیوی ہے، ابھی وہ بیوی بنی نہیں تھی، ہونے والی بیوی، اس سے نکاح میں نے کرنا ہے، اور آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق وہ اس کی بہن بنتی تھی رشتے کی، تو کہا کہ بھئی یہ تو آپ کی بہن بنتی ہے رشتے میں، اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں نے اس سے نکاح کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا آپ دونوں اللہ کے نام پر کچھ مال نکالیں، صدقہ کریں، جس کا صدقہ اللہ قبول فرما لیں گے ہم اس کی بات کو پھر ذرا وزن دیں گے، سوچیں گے۔ اس زمانے میں صدقہ ایسے قبول ہوتا تھا کہ کوئی چیز جو اللہ کے نام پر نکالی جاتی اگر واقعتاً وہ خالص اللہ کے لیے نکالی جاتی تو وہ جنگل میں جا کر ایک جگہ رکھ دیتے، اگر واقعی اخلاص کے ساتھ نکالی ہوتی آسمان سے آگ برستی اور اس چیز کو جلا ڈالتی، مطلب یہ تھا اللہ نے اس کو اٹھا لیا، قبول کر لیا۔ اور اگر وہ چیز وہاں پڑی رہتی تو مطلب یہ تھا کہ نیت میں کھوٹ ہے اور لہٰذا اللہ قبول نہیں کر رہے۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ آپ اپنا اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ حابیل جو تھا اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، جب اس نے بات سنی کہ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ صدقہ نکالیں، تو یہ اپنے ریوڑ میں گھس گیا اور گھس کر بکریوں کو دیکھنے لگا کہ سب سے صحت مند اور خوبصورت بکری کون سی ہے۔ جانوروں کے اندر جو موٹا تازہ جانور ہوتا ہے وہ سب سے خوبصورت شمار ہوتا ہے، تو اس نے جو سب سے زیادہ صحت مند خوبصورت جانور تھا اس کو نکالا اور اس کو جا کر جنگل میں اس جگہ پر باندھ دیا۔ اور قابیل جو تھا اس کی نیت میں کھوٹ تھا، اس کے پاس فصل تھی، اس نے فصل کاٹ لی ساری، اور جو نیچے کچھ تنکا اور دانے نیچے گر جاتے ہیں اس کو اکٹھا کیا، ایک بنڈل بنایا اور یہ بھی جا کے جنگل میں رکھایا۔ اب اللہ کی شان، جب آسمان سے آگ آئی تو اس نے اس بکری کو جلا ڈالا اور وہ اللہ کی آنکھ قبول ہو گئی، اور اس کا جو وہ گندم تھی وہ پڑی رہ گئی۔ اس بات کا بھی اس کو غصہ تھا کہ دیکھو میری نیت کا کھوٹ جو ہے وہ اب سب پر واضح ہو گیا۔
تو اللہ تعالیٰ بہترین مال کو قبول فرماتے ہیں جس میں ذرا سی بھی کوئی اور نیت شامل نہ ہو، بہترین چیز اللہ کے راہ میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں، اکثر لیتے نہیں ہیں۔ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قربانی لے بھی لیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ہوا کہ ایسی صورتحال بن گئی کہ دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے قربانی مانگی، انہوں نے قربانی پیش کر دی، اللہ نے لے لی۔ لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قربانی کی صورتحال میں بندے کو ڈالتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، لیکن جب بالکل بندہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کے معاملے کو مؤخر فرما دیتے ہیں۔ اس کی پہلے مثال سمجھیں۔ والد جو ہے وہ خود آئس کریم خرید کے گھر لے کے آتا ہے اور لا کے اپنے بیٹے کو دیتا ہے۔ اب جب بچوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اب ابو کو کون کھلائے گا؟ اب بچے کے پاس جب آئس کریم ہاتھ میں آ جائے تو وہ کہاں ایک نوالا دیتے ہیں؟ تو اب بچوں کی فطرت ہوتی ہے مختلف۔ اب بعض بچے ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں دیتے، یہ تو ہماری ہے، اور والد بھی بار بار اصرار کرتے ہیں نہیں ایک بائٹ تو میں لوں گا، ایک تو مجھے آپ کو کھلانا پڑے گا، اور بچہ بار بار کہتا ہے نہیں نہیں، اور وہ پیچھے کر رہا ہوتا ہے۔ اور انہی میں ایک بچہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ابو آپ میری آئس کریم کھا لیں، تو وہ والد کے منہ کے آگے کر دیتا ہے، تو باپ کو اس بچے پہ بڑا پیار آتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا میں نے کھانی نہیں ہے، میں خود تو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، میں نے تھوڑی کھانی ہے، میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ آپ کے اندر کتنی محبت ہے، آپ ابو کا بھی خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت قربانی مانگتے ہیں بندے سے، اس کو صورتحال میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب بندہ قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات قربانی کو مؤخر فرما دیتے ہیں۔ اکثر ہماری زندگی میں ایسے امتحانات آتے ہیں، اور ہم چونکہ اس مجاہدے کو اور اس ٹیسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھی ہم یہ کام کیسے کریں، حالانکہ سب کچھ دیا اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ بھئی اللہ مال کی قربانی مانگ لے تو سارا مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، سارا واپس کر دیں، اور اولاد کی قربانی مانگ لیں تو بھئی اولاد بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ کون سی وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی بڑی عجیب ہے، مجاہدوں سے بھری ہوئی ہے، مجاہدے، قربانیاں، امتحان پر امتحان، امتحان پر امتحان، اور ماشاءاللہ یہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا مقام دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں میں وہ واحد نبی ہیں جن کی تعظیم اور تکریم تمام اہل کتاب کرتے ہیں۔ عیسائی بھی ان کی جو ہے وہ تکریم کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، یہودی بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسا ان کو درجہ دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی اتنا بڑا درجہ ملنے کی؟ اس کی وجہ ان کی زندگی کی قربانیاں تھیں، اللہ کے لیے خالص ہو کر ہر چیز قربان کر ڈالی۔ حتیٰ کہ اس امت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں بتلا دیا کہ ہم امت محمدی ہیں لیکن ملت ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ایک نبی کو بھیجتے ہیں، مکمل شریعت کا نظام تبدیل کر دیتے ہیں، مکمل نئی کتاب بھیج دیتے ہیں، اور بعض کا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو پچھلی کتاب میں سے بعض احکامات باقی رہنے دیتے ہیں اور بعض نئے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں بہت ساری حکمتیں، کافی طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری حکمتیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی ایسی سنتیں جن کو جاری رکھا ہے اس امت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سنتوں کو اسی طرح اپنایا بلکہ عمل کر کے دکھایا، تو وہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بن گئی۔ اس میں جو بہت ساری حکمتیں، اس میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ جو عرب تھے وہ قدیم زمانے سے سنت ابراہیمی پر چلتے آ رہے تھے۔ گوشت کی شکلیں کچھ بگڑ چکی تھیں لیکن نام باقی تھا، جیسے حج کے لیے منی عرفات جانا، صفا مروہ کی سعی کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے دست مبارک سے کی، ان کے یہ اللہ کے نام پر یعنی ان کی سنت کو زندہ کرنا، جانور کا ذبح کرنا، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے سے چلی آ رہی تھی، اور یہ اس زمانے کے عرب ان کو جانتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کو اسی طرح فالو کرنے کا حکم دیا، اس سے جوڑ پیدا ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ بھی دیکھو میں کوئی نیا دین تو نہیں لے کر آیا، میں تو اسی دین کی کنٹینیویشن کے لے کر آیا جو پہلے سے جس کو آپ مانتے ہیں، یہ تمام سنتیں جو آپ کرتے ہیں اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے۔ تو اس سے بھی وہ لوگ قریب آ گئے۔ بہت ساری حکمتیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے، امتحانات سے بھری ہوئی ہے، اور جب کوئی اتنے امتحانوں میں کامیاب ہوتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ فضیلت بھی ویسی عطا فرماتے۔ چنانچہ جس گھر میں پیدا ہوئے تو ان کے جو والد تھے وہ خود بت بنایا کرتے تھے، گویا جس گھر میں آنکھ کھلی وہ بتوں کی فیکٹری تھی، لکڑی کے بت اور پتھر کے بت وہاں تراشے جاتے تھے۔ تو جیسے بچہ بچپن سے ہی دیکھتا ہے کہ ابو کیا کر رہے ہیں تو وہ بت بن رہے ہوتے تھے۔ اب بڑے حیران ہوتے کہ بھئی یہ تو خود ہی ان کو ہم بنا رہے، یعنی اس کی را فارم کو بھی دیکھا کہ پتھر گول تھا، چکور تھا، جیسا بھی تھا، اس کو کاٹ کاٹ کے اس کو ایک شکل دے دی، اب کہتے ہیں یہ خدا بن گیا۔ لکڑی تھی، عام تنا تھا، اس کو تراش کے اس کو شکل دے دی، کہا اب یہ خدا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں بچپن سے ان کے ذہن میں سوالات کی صورت میں آیا کرتی تھی، اور وہ کائنات میں غور کیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا وہ کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی سورج کو دیکھتے، کلام کرتے کیا یہ میرا خدا ہے، اور جب ہر چیز کو زوال ہو جاتا تو کہتے خدا کو زوال نہیں ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی تو انہوں نے گھر سے دعوت کا آغاز کیا۔ اب قربانیوں کا سلسلہ دیکھیں، بندہ دین کی بات پورے شہر میں کر لیتا ہے، پورے ملک میں کر لیتا ہے، گھر میں نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ گھر والے جینا مشکل کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا آخری سٹانس کے بھی سر چھپانے کی ایک جگہ ہے، وہ بھی جائے گی ہاتھ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے اللہ کے نام کا آغاز کیا، والد کو سمجھانا شروع کیا۔ اب دلائل اتنے مضبوط تھے کہ ان کے پاس دلائل کا جواب نہیں تھا۔ تو یاد رکھیں، جس کے پاس دلائل کا جواب نہ ہو پھر وہ غصے میں آ جاتا ہے، پھر وہ طیش میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ غصے والے ایکشن لیا کرتا ہے۔ لہٰذا والد نے یہی کہا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد اس گھر میں تو نہیں رہ سکتے آپ۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مطمئن، ان کو پتہ تھا کہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کیا نتائج ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی بھی حق ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، گھر سے نکال دیا۔ اب جس بندے کو، جس بچے کو گھر سے نکال دیا جائے، آپ سوچیں نا کہ وہ کتنا ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی ٹھکانہ تھا اور وہ چھن گیا۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیں، اللہ کے لیے قربانی، اللہ کی محبت دیکھیں کتنی ہے، کہ گھر سے نکلے تو اپنے شہر والوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ تم جن بتوں کو پکارتے ہو، یہ بت تو اپنے اوپر بیٹھی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، یہ آپ کو کیا فائدہ دیں گے۔ اب جس سے بات کریں وہ خاموش ہو جائے کہ جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان کے آبا کا دین چلا آ رہا تھا، یعنی بگڑ چکی تھی کیفیت، اب وہ کہتے تھے کہ ہم تو اسی پر چلیں گے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اچھا ان کو میں کوئی ایسا کام کر کے دکھاتا ہوں، شاید وہ کام، وہ بات ان کی عقل پر چوٹ لگائے، اور ہو سکتا ہے اس سے ان کو میری بات سمجھ میں آ جائے، کوئی مجھے بڑا ایکشن کرنا پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ جب حج کے دن آئے تو ان کی قوم کے سب لوگ حج کے لیے چلے گئے، ان کو کہا آپ بھی چلیں۔ انہوں نے کہا کہ انی سقیم، ان کے بھی میں بیمار ہوں، اور نیت کی کہ بھی روحانی طور پہ تو بندہ بیمار ہوتا ہی ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں، موت تک کون کہہ سکتا ہے کہ میں کامل ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ ظاہری طور پہ بیمار ہے، کوئی بخار وغیرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں رہیں، تو باقی قوم چلی گئی۔ ان کو موقع ملا
انہوں نے ایک ہتھوڑا لیا اور جتنے وہ چھوٹے چھوٹے خدا تھے نا ان کے بنے ہوئے بت، وہ سارے توڑنے شروع کر دیے۔ وہ تمام بت توڑ دیے، صرف ایک جو بڑا بت تھا وہ ہتھوڑا لے جا کر اس کے اوپر رکھ دیا اور انتظار کرنے لگے۔ اب جب لوگ آئے انہوں نے اپنے خداؤں کا حال دیکھا، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کے 4 ٹکڑے ہوئے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ اب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، حالانکہ دیکھ رہے تھے کہ ہتھوڑا جو ہے وہ بڑا والا جو ایک بالکل صحیح سالم ہے اس کے ہاتھ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بلایا کہ بھئی یہی ہمارے بتوں کے خلاف اکثر باتیں کیا کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اسی نے یہ حرکت کی ہو۔ تو بلایا، انہوں نے کہا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ نہیں، آپ اپنے اس بڑے سے پوچھو جس کے ہاتھ میں اعلیٰ واردات ہے، اس سے پوچھو، یہ بڑا ہے۔ تو بڑے اکثر چھوٹوں کو کچل ہی دیا کرتے ہیں، تو لگتا ہے اس کو غصہ آیا، اس نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بت جو ہے کسی کو نہ توڑ سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ بس یہ جملہ انہوں نے ان کی زبان سے نکلوانا تھا۔ پھر اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا یہی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ بت آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو کسی کو نفع نقصان کیا دینا، اپنی حفاظت نہیں کر سکے۔ جو اپنی حفاظت نہ کر سکے آپ کی حفاظت کیا کرے گا؟ آپ کو کیا بچائے گا؟ اب یہ بات بھی ایسی تھی، اتنی زبردست دلیل تھی کہ اس پر بھی ساری قوم خاموش۔ لیکن پھر وہی کام کہ جب دلیل کا جواب نہ آئے تو پھر غصہ آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، اس کو پکڑ کے نا بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور وقت کا بادشاہ تھا اس کے پاس لے گئے اور جا کے ساری کارگزاری سنائی کہ جی اس نے ہمارے سارے بت توڑ دیے۔ اب بادشاہ نے اپنا ایک نظام قائم کیا ہوا تھا اس قوم کے اوپر۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا کہ تمہارا جو خدا ہے وہ میں ہوں، اور ظاہری طور پر یہ تھا کہ میں جس کو چاہوں سزائے موت دے دوں اور جس کو چاہے انعام و اکرام دے دوں، اور جتنی فصل وغیرہ کاشت ہوتی تھی وہ ساری بادشاہ اپنے قبضے میں کر لیتا اور اپنی مرضی سے لوگوں کو تقسیم کیا کرتا۔ تو لوگوں کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ دنیا میں ہمارا اصل خدا یہ ہے۔ چنانچہ اب جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا ابراہیم علیہ السلام کو تو کہا کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا پالنے والا، ہمارا خالق اور مالک وہ آپ تو نہیں ہیں، آپ تو خود مخلوق ہیں۔ وہ خالق تو آسمانوں پر ہے، پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا اپنے خدا کی صفات بتاؤ کہ تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو بادشاہ اس کا مطلب سمجھا نہیں کہ زندگی موت دینے کا کیا مطلب ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، یہ میں بھی کرتا ہوں۔ جیل میں سے ایک قیدی کو بلایا جس کو سزائے موت اناؤنس ہو چکی تھی، اس کو اگلے دن سزائے موت تھی۔ اس کو بلایا اور کہا کہ جا تو آزاد ہے، اس کو آزاد کر دی۔ اور ایک بے گناہ آدمی جو اس کے وہ کھڑا تھا کورٹ میں، اس کو پکڑا جلاد کو کہا اس کی گردن اڑا دو۔ اب کہا کہ دیکھو زندگی موت میرے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ بھئی یہ بات کو سمجھا نہیں ہے، اب اگر میں نے اس پر مکالمہ شروع کیا کہ میں یہ زندگی موت نہیں کہہ رہا تو خام خواہ بحث ہوگی، بات لمبی ہوگی۔ انہوں نے کہا دوسری دلیل دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو روز مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو تم ایسا کرو کل مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ۔ اب بادشاہ کے بس کی بات کہاں تھی، لاجواب ہو گیا۔ تو جب دلیل میں کوئی لاجواب ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ تو کہا کہ اس کو پکڑ کے بند کرو نا ذرا، اس کو تو ہم آگ میں بھونیں گے اور ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ رہتی دنیا یاد کرے گی۔ اب ایک بندہ، ایک عام آدمی، اس کو مارنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ چاقو مار دو، تلوار مار دو، بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن کہا کہ نہیں، میں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ لہٰذا ایک بہت بڑا گڑھا تھا، اس کے اندر کہا کہ لکڑیاں ڈالو، ایندھن ڈالو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ بڑی مدت تک وہ ایندھن ڈالا جاتا رہا، حتیٰ کہ جو بت پرست لوگ تھے وہ منتیں مانگتے کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم اتنی اتنی لکڑیاں اس آگ میں ڈال کے آئیں گے، اس آگ کے لیے۔
خیر ایک وقت آیا وہ اتنا ایندھن اکٹھا ہو گیا، آگ جلائی۔ اب وہ آگ جب جلی تو اس کی حرارت اتنی تھی کہ اس کے قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ اب سپاہیوں سے کہا اس کو پکڑ کے اندر چھوڑ کے آؤ۔ اب سپاہی بھی قریب نہ جا سکیں، اتنی آگ تھی، اتنی حدت تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے ایسا کریں آپ خود ہی چل کے اندر چلے جائیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں کیوں اندر جاؤں آگ کے، خودکشی تو حرام ہے۔ تو شیطان نے ان کے پھر دماغ میں بات ڈالی، ایک جھولا خواب میں، روایت میں آتا ہے بادشاہ کو دکھایا گیا ہے، اس کے وزیر کو دکھایا گیا خواب میں۔ شیطان نے آئیڈیا دیا جس کو ہم کیٹاپولٹ کہتے ہیں، منجنیق کہتے ہیں، کہ جس میں کوئی چیز رکھ کے دور سے پھینکی جاتی ہے۔ تو اس طرح اس نے خواب میں دیکھا، اٹھ کر اس نے اس کو تیار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر چھوڑ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں ہیں اور وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین آسمانوں پر ہیں اللہ کے پاس، اور کہا کہ یا اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالے جا رہا ہے، یا اللہ ان کی مدد ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ کی مدد قبول کرتے ہیں تو آپ پوچھ لیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور محبت کا عالم دیکھیں کیا ہے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ میں آپ کی کو مدد کروں، اس وقت آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم سے ہیں تو کریں جو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ نے نہیں بھیجا، میں اجازت لے کے آیا ہوں۔ فرمایا اگر آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا تو پھر آپ میرے اور اللہ کے درمیان سے نکل جائیں، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود براہ راست مدد فرمائیں گے۔ تو اللہ کی شان وہی ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو ایسا نہیں تھا کہ بارش آئی آگ بجھ گئی، ہوا آئی اور آگ کو اڑا کے لے گئی، ایسا نہیں ہوا، یا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے پکڑا اور کہیں اور اتار دیا، نہیں۔ بظاہر لوگوں نے دیکھا آگ جل رہی، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا کر گرے، لوگوں نے یہ دیکھا، لیکن آگ کو اللہ تعالیٰ نے، آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نار کونی بردا و سلامہ علی ابراہیم۔ اور روایت میں آتا آگ اسی طرح جلتی رہی، لیکن اس میں جو جلانے کی صفت ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ دیکھنے میں آگ تھی، لوگوں کے لیے آگ تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اندر ایک جگہ پر جہاں وہ جا کر گرے تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو سرسبز کر دیا، وہاں کچھ پھل اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا اور پانی کا ایک چشمہ، جس میں وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 دن 7 راتیں اور ایک میں 40 دن 40 راتیں وہاں انہوں نے قیام کیا۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیسے ایک کے بعد دوسرا امتحان، دوسرے کے بعد تیسرا امتحان، تیسرے کے بعد چوتھا امتحان، اور مستقل وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ پھر بالآخر آگ سے نکلے، علاقہ چھوڑ دیا، کہا کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں، اور اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود صرف ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام ابھی وہ نبی بھی نہیں تھے، ان کے خاندان کے ایک نوجوان تھے، تو صرف یہ 3 افراد یہاں سے نکل پڑے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی معجزہ دیکھنا چاہیے، بزرگوں کی کشف و کرامات دیکھنی چاہیے، تو اتنی بڑی کشف و کرامت دیکھ کر بھی کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو اس لیے کشف و کرامات دیکھنے کا شوقین نہیں بننا چاہیے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو کشف و کرامات دیکھنے کا شوقین ہوگا وہ دجال کا سب سے پہلا مرید ہوگا، چونکہ دجال تو دکھائے گا ہی ساری یہ چیزیں، وہ چیزیں دکھائے گا جو عقل میں نہیں آ سکتی اور وہ آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی، وہ ایلوژن ہوگا۔ اس پر میں نے مستقل الگ سے بات کی ہے کہ آج کل جس طرح 3D پروجیکٹرز کے اوپر کام ہو رہا ہے بہت شدت کے ساتھ، 4D 5D 6D پروجیکٹرز، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، روشنیوں کا تماشا ہوتا ہے، اور دیکھنے میں کوئی جانور سامنے آ جاتا ہے، ہاتھی آ جاتا ہے، کوئی ویل مچھلی آ جاتی ہے۔ آج کل یہ باہر ملکوں میں اس کے باقاعدہ شوز دکھائے جاتے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف روشنیوں کا ایک تماشا ہوتا ہے، تو اس کو ایلوژن کہتے ہیں، آنکھ کا دھوکہ، نظر کا دھوکہ۔ تو جب دجال آئے گا تو یہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو چکی ہوگی، اور وہ جو چیزیں دکھائے گا وہ سب یہ ایلوژن ہوں گے، آنکھ کا دھوکہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا حقیقت میں۔ تو جو بندہ کشف و کرامات دیکھنے کا شوقین ہوگا وہ دجال کا پہلا مرید ہوگا، وہ کہے گا میں آپ کو خدا مانتا ہوں، چونکہ وہ آن ڈیمانڈ دکھایا، وہ کہے گا بتاؤ کیا دکھاؤں، تو جو چیز ڈیمانڈ کریں گے وہ دکھا دے گا۔ حتیٰ کہ
انسان کے فوت شدہ جو رشتہ دار ہیں، کسی کا والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، وہ کہے گا میں نے ان سے بات کرنی ہے، ان سے ملنا ہے، ان کو زندہ کر کے دکھاؤ، تو وہ اسی طرح ان کو بھی سامنے لے آئے گا، بندہ ان سے بات کرے گا۔ اس پر ایک بات ضمناً یاد آ گئی ذہن میں کہ ایک لیٹسٹ اس وقت ایک سافٹ ویئر چل رہا ہے جس کی وجہ سے خود پوری دنیا خوف زدہ ہے، اور وہ فیس کاپی کے نام سے یا اس سے ملتا جلتا کوئی نام ہے کہ وہ بندہ تو کوئی اور ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر چہرہ کوئی اور لگا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کام تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں، وہ فلموں میں ڈراموں میں کرتے ہی ہیں، لیکن اب اس کا ایک لیٹسٹ سافٹ ویئر جو بنا ہے اس میں اتنی ریئلٹی ہے کہ اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے اس پہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہ سافٹ ویئر عام ہو گیا تو اس سے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ کسی ملک کا صدر جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے کو بات کر دے گا، دو ملکوں میں جنگ چھڑ جائے گی اور اصل صدر صاحب نے کچھ کہا ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان رقموں کا تبادلہ اور لین دین، اس کے اندر بہت سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو خیر یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس قسم کے سافٹ ویئر اور چیزیں اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوں گی، اس کو استعمال کرے گا۔ تو کشف و کرامات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اتنی بڑی کرامت ظاہر ہونے کے باوجود صرف 3 لوگ اس قوم سے نکلے اور پھر یہ ادھر مصر کی طرف چلے گئے۔ خیر واقعہ تو لمبا ہے، مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مصر میں جا کر جب یہ پہنچے تو وہاں پر جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس وقت کا فرعون تھا، اس کو متاثر کر دیا اور اس نے اپنی بیٹی خادمہ کے طور پہ ان کو دے دی۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ وقف کر دیا کرتے تھے، تو اس نے وقف کر دی۔ وہ اماں ہاجرہ علیہ السلام تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، اور انہی سے 90 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مستقل دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے ولد الصالح عطا فرما۔ اب دیکھیں دنیا دار آدمی اللہ سے بیٹا مانگتا ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے میری 4 فیکٹریاں، میرے بعد کون سنبھالے گا؟ میری 5 دکانیں، میرے مرنے کے بعد دکانوں کو کون سنبھالے گا؟ وہ دنیا کے لیے بیٹا مانگ رہا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مستقل دعا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے ولد و صالح عطا فرما کہ میرے بعد وہ یہ نبوت والا کام کرے، آپ کا خادم بنے، آپ کے دین کا کام کرے۔ یہ دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی وہ بھی اتنے مقرب، ادھر ہاتھ اٹھائے ادھر دعا قبول۔ 90 سال کی عمر ہو گئی، بیٹا مانگ رہے ہیں، مسلسل بیٹا مانگ رہے ہیں، نہیں ملا، اور 90 سال کی عمر میں جا کر پھر اماں ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر آپ نے واقعہ کئی دفعہ سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب وہ بچہ ہو گیا تو کہا کہ اب ان کو، اس کی والدہ کو اور بچے کو ویرانے میں چھوڑ آئے۔ پھر امتحان، اور امتحان تو یہ تھا کہ گویا ان کو قتل کر دیں۔ ویرانے میں چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گھر سے کئی میل دور چھوڑ کے آئیں کہ جہاں نہ آبادی ہے، نہ درخت ہے، نہ شجر ہے، نہ پھل ہے، نہ پانی ہے۔ مطلب تھا کہ ان کو مار آئیں۔ لیکن یہ امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر آباد کیا، وہاں 2 قبیلے آباد ہو گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے اور کہا بیٹا بڑا ہو گیا، اب جا کے دیکھیں اسے۔ تو جب وہاں گئے تو دیکھا کہ بچہ بڑا ہو گیا، بولنے بالنے لگا۔ اس بچے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، بچہ جب بولنے کی عمر میں آ جاتا ہے تو باپ کو زیادہ انس ہوتا ہے، زیادہ پیار آتا ہے۔ تو ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے رہتے ہوئے ساتھ کہ خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو جب بیدار ہوئے تو تعویل یہ کی کہ اللہ کی راہ میں اللہ قربانی مانگ رہے۔ تو جانوروں میں جو قربانی کے جانور ہیں، اونٹ بڑا، خاص طور سے عرب کی زمین میں اونٹ جو ہے وہ بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ اونٹ ذبح کر دیے۔ اگلی رات پھر یہ خواب دیکھا بیٹا ذبح کر رہے ہیں، پھر اٹھے پھر اونٹ ذبح کر دیے۔ 3 راتوں تک یہ ہوتا رہا۔ بالآخر سمجھ گئے، کیونکہ انبیاء کے خواب جو ہے یہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ دکھا کر حجت پوری کر دی کہ بیٹا ہی ذبح کرنا ہے۔ تو اہلیہ سے کہہ دیا کہ بھی بچے کو ذرا تیار کر دیں، میں نے لے کے جانا ہے۔ تو کہا کہاں لے کے جانا ہے؟ وہ کہا میں نے ایک بڑے کی ملاقات کے لیے لے کے جانا ہے۔ اب والدہ سمجھی کہ شاید اپنے کسی دوست کسی کے پاس لے کے جانا ہے، جیسے انسان ملوانے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ تو کہا کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے کے جانا ہے۔ تو ماں نے بچے کو نہلا دیا، اچھے کپڑے نئے پہنا دیے، کنگھی کر دی، سرما لگا دیے، جیسے بچے کو تیار کرتے ہیں، اور باپ کے حوالے کر دیا۔ اب والد جو ہے وہ بچے کو لے کر جا رہے ہیں
حتیٰ کہ وہ جو شہر آباد ہو چکا تھا وہ شہر ختم ہو گیا، بازار تھا بازار بھی ختم ہو گیا، آگے درہ تھا، ایسے دو راستے ایسے تنگ ہو رہے تھے۔ تو بیٹے اسماعیل السلام نے بھی سمجھا کہ شاید اس درے کے بعد پھر کوئی مکان ہے اور وہاں ہم کسی بزرگ کو ملنے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی اس درے سے وہ باہر نکلے پہاڑی علاقے سے، تو آگے کھلا میدان تھا، کوئی آبادی نہیں تھی۔ وہاں جا کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے تو ایسے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر۔ اب بچے کی تربیت والدہ نے ایسی زبردست کی ہوئی تھی کہ بیٹا جب بھی اللہ کے نام پر قربان ہونے کا معاملہ آئے تو تم اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ ماں کی تربیت تھی۔ تو فوراً کہا کہ ابو آپ کو اللہ نے جو حکم دیا آپ ایسا کر گزرے، میں انشاءاللہ آپ کو صابرین میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ اور بیٹا اتنا ذہین اور اتنا نیک کہ والد کو مشورہ کیا دیتا ہے۔ اسماعیل السلام نے کہا کہ ابا جی اگر آپ مجھے ویسے لٹا کے ذبح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوں اور آپ کا ہاتھ اللہ کا حکم پورا نہ کر سکے۔ انسانی محبت، بیٹا بھی وہ جو 90 سال کی عمر میں ملا، مانگ مانگ کر ملا، تو ہو سکتا ہے آپ کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ آپ یہ کام نہ کر سکیں۔ تو ایسا کریں آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں، میری آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اور میرا چہرہ جو ہے وہ نیچے کی طرف کر دیں اور نیچے سے چھری چلائیں۔ تو والد نے کہا ٹھیک ہے، پٹی باندھ لی، چھری تیز کر لی، پٹی باندھ لی، بیٹے کو چہرہ نیچے کر دیا اور جیسے کھڑے کھڑے چھری اوپر کی طرف چلاتے ہیں چلائی۔ اب ذرا اندازہ کریں، میں نے آپ کو پورا منظر بتا دیا کہ بیٹا اتنی دعاؤں کے بعد اللہ کے لیے مانگا، دنیا کے لیے نہیں، اور اس بیٹے کی اللہ قربانی مانگ رہے ہیں، قربانی کر دی، ہاتھ پہ گرم گرم خون لگا، ہاتھ خون سے بھر گیا۔ اب ذرا سوچیں نا ابراہیم علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنا تھا، اللہ نے مانگی تھی قربانی۔ اب جب پٹی کھولی تو اللہ کی شان کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا تو قریب کھڑا مسکرا رہا ہے اور ایک جانور ہے وہ ذبح ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی شکل بنائی، قربانی مانگی، لی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی قربانی کی شکل دکھا کر قربانی لے لیتے ہیں اور کبھی لیتے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سنت مجھے اتنی پسند آئی، آپ کا یہ طریق اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک یہ سنت قائم رہے گی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سنت کو زندہ کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے، جو لوگ قربانی کے دنوں میں سب سے کمزور اور چھوٹا جانور خریدنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بس ایک قربانی کی ایک حکم ہے سر پہ پڑ گیا ہے، اتارنا ہی ہے نا، تو سب سے نحیف کمزور جانور، اور بعض اوقات کوئی چھوٹا موٹا عیب والا بھی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ چلو سستا مل جائے گا، جان چھڑاؤ۔ یہ قربانی اللہ کے لیے ہے۔ اور شروع میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ناقص چیز کو، ملاوٹ والی چیز کو، بد نیت والی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ اب اصل کیا تھا؟ اگر اصل ذہن میں ہو تو یقین جانے ہم خوبصورت ترین جانور لے کے ذبح کریں۔ اصل کیا تھا؟ بیٹے کو ذبح کرنا۔ ذرا اندازہ کیجئے اگر یہ حکم آج باقی رہتا، ہم میں سے کون اتنا نیک ہوتا، کون اتنا جگرے والا ہوتا کہ ہر سال اپنے لختے جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا۔ اللہ، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے، اتنے سرشار تھے۔ ہم میں سے کون ہوتا جو اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اصل کیا تھا حکم؟ بیٹے کو ذبح کرنا۔ اللہ نے رحم فرمایا، شفقت فرمائی، قائم مقام اس کی جگہ جانور دے دیا۔ اب جانور جو پیش کریں خوش دلی کے ساتھ، خالص اللہ کی محبت میں ڈوب کر اخلاص کے ساتھ بہترین چیز اللہ کو پیش کریں۔ اسی ضمن میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ سیکولر قسم کے لوگ جو سارا سال بھی شاید مسجد نہیں جاتے، لیکن قربانی کے دنوں میں فتوے جھاڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھی یہ جانوروں پہ ظلم نہ کریں، پوری دنیا میں مسلمان اتنا جانور ذبح کر دیتا ہے، بڑا ظلم ہے یہ، اور آپ وہ پیسے جو ہیں وہ کسی غریب کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، کسی یتیم بچی کی شادی کر دیں،
تو ان کو اس وقت بہت سارے خیر کے کام نا یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بندہ پوچھے سارا سال جو آپ اتنے شوق سے مٹن کھاتے ہیں یہ جانوروں پہ ظلم نہیں ہوا؟ سارا سال جو آپ باربیکیو کرتے ہیں جانوروں پہ ظلم نہیں ہوا؟ اس ٹائم تو آپ کو خیال نہ آیا۔ پھر بسنت، شبرات، نیو ایئر نائٹ اور ویلنٹائن اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی خرافات کے نام سے جو کروڑوں روپیہ قوم ضائع کرتی، اس وقت یہ فتویٰ آپ کو یاد نہیں آتا؟ اور بندہ پوچھے آپ نے اپنے ہاتھ میں 60-70 ہزار کا جو فون پکڑا ہوا ہے اور گھر میں لاکھوں روپے کے ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے اور 70-80 انچ کی جو اسکرین رکھی ہوئی ہے لاکھوں روپے کی، یہ سب اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اس سے یتیم کی بچی کی شادی کریں، بیوہ کی مدد کریں، بہت سارے خیر کے کام کرنے والے ہیں، آپ بھی حصہ لیں۔ لیکن نہیں، جب جانور کو ذبح کرنے کی بات آتی ہے اس وقت وہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اصل حکم بیٹے کو ذبح کرنا تھا، اس کا قائم مقام جانور تھا۔ تو جب ایک اصل حکم کا قائم مقام آ گیا، اب قائم مقام کا قائم مقام نہیں ہوا کرتا کبھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ خود قائم مقام ہے، اصل بیٹا ذبح کرنا تھا، اس کا قائم مقام جانور ذبح کرنا۔ اب کہہ نہیں جی جانور کی جگہ بھی نوٹ اگر آپ دے دیں گے تو اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا، آپ سارا سال صدقہ کریں، بالکل اللہ کی راہ میں نوٹ خرچ کریں، لیکن قربانی چھوڑ کر حکم پورا نہیں ہوگا۔ اس کی میں اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہر چیز ایک دوسرے کی قائم مقام نہیں ہوتی، بعض کا دو چیزیں ویلیو میں ایک دوسرے کے برابر ہوتی ہے، قائم مقام نہیں بن سکتی۔ مثلا آپ صحرا میں جا رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، ویرانے میں جا رہے ہیں، اور وہاں آپ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے، کھانا ختم، راشن ختم، پانی ختم، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب وہاں کوئی دکان نہیں، کوئی بازار نہیں جہاں سے آپ کچھ خرید سکیں، جیب میں پیسے موجود ہیں، بالفرض 500 روپے کا نوٹ آپ کی جیب میں ہے۔ اب 500 روپے میں تو بہترین کھانا آ جاتا ہے، ایک آدمی بہت اچھا کھانا کھا سکتا ہے، بڑے اچھے مشروب پی سکتا ہے 500 روپے میں۔ تو کیا خیال ہے اس بھوک کے عالم میں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ 500 روپے کا نوٹ چونکہ کھانے کے قائم مقام ہے تو میں یہ نوٹ ہی کھا جاتا ہوں؟ تو کیا اگر وہ بندہ 500 روپے کا نوٹ کھا جائے گا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ حالانکہ یہ 500 روپے اس کھانے کے قائم مقام ہے، اگر بندہ کھا لے تو بھوک واقعی ختم ہو جائے، تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی کے اندر ایک اسپیئر ٹائر ہوتا ہے، اسٹپنی، بالفرض آپ کا ایک اصل ٹائر پنچر ہو جائے، اس کا قائم مقام یہ اسپیئر ٹائر ہوتا ہے۔ اگر بالفرض آپ نے اسپیئر ٹائر تبدیل کرنے کے لیے اس کو نکالا تو پتہ لگا وہ بھی پنچر تھا، اب 4 ٹائروں میں سے ایک اصل ٹائر بھی پنچر ہے اور جو قائم مقام ٹائر تھا وہ بھی پنچر ہے، تو آپ نے کہا کہ بھی ایک نیا ٹائر 6000 روپے میں آ جاتا ہے یا 5000 میں آ جاتا ہے، تو 5000 کا نوٹ قائم مقام ہوا ایک ٹائر کے، تو میں چوتھے ٹائر کی جگہ 5000 کا نوٹ کس دیتا ہوں، تو کیا خیال ہے اس سے آپ کی گاڑی چل پڑے گی؟ تو دیکھیں بعض باتیں بڑی واضح ہوتی ہیں، ہر چیز کا قائم مقام نہیں ہوتی، چاہے ویلیو میں برابر بھی ہو۔ اس لیے اصل تھا بیٹے کو ذبح کرنا، بیٹے کو قربان کرنا، اس کا قائم مقام اللہ نے جانور دے دیا۔ اب جانور کا قائم مقام نوٹ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو خون بہانا ہے، یہ خون بہانے سے ہی ادا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ بہترین چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتے ہیں، اللہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، یہ کیا چیز میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اور کیوں خرچ کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اس لیے قربانی کریں خالص اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، یہ وہی مثال کہ باپ آئس کریم خود اپنے پیسوں سے لے کر آیا، باپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی نے سارا مال دیا ہے، اس میں سے اللہ کہہ رہے ہیں قربانی کریں، تو صاحب مال پر قربانی ہے، فقیر آدمی پہ تو قربانی نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں اس پہ قربانی بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو قربانی ہے، تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں امتحانات دیتے رہتے ہیں، رمضان آیا الحمدللہ اللہ کے چاہنے والوں نے، اللہ سے محبت کرنے والوں نے روزے رکھے، بعض نے اعتکاف کیا، تراویاں پڑھیں، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، تقویٰ کو اختیار کیا، الحمدللہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ پورا گزارا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا۔ اسی طرح اب قربانی کا وقت آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی کے ساتھ
اچھا مال خرچ کریں، اچھی چیز اللہ تعالیٰ کو پیش کریں۔ اس لیے حکم بھی ہے کہ منڈی میں جب جائیں تو جانور وہ پسند کریں جو آپ کے دل کو لگے۔ یہ نہیں ہے کہ جو جیب میں پیسے اس کے مطابق، ظاہر سی بات ہے انسان نے لینا تو اپنے بجٹ کے مطابق ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک چیز بجٹ سے کے مطابق مل رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کم بھی مل رہی ہوتی ہے لیکن دل میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جانور وہ خریدیں جو دل میں آ رہا ہو، چاہے اس میں کو آپ کو 1500 اوپر لگانے پڑے، آپ وہ ارینج کر لیں، لیکن کہیں کہ یہ واقعی وہ جانور ہے، میں اللہ کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اس کا گوشت بھی بعد میں آپ ہی نے کھا لینا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ کھال وہ گوشت بھی آپ ہی نے کھا لینا ہے، اللہ کو وہ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر بہترین جانور کو قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے لیے ہدیہ پیش کرنے کی، اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔